اب آئیے روح کی تقویت کا کیا ذریعہ ہے؟ ایک لفظ میں اسے کہیے تو وہ ہے ذکر الہی۔ اس کا فلسفہ کیا ہے یہ اب آپ پڑھ چکے ہیں، ہماری کتابوں میں عام ہے۔ میری پہلا پمفلٹ چھپا ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، ذکر اور آیات، اس کے حوالے سے پوری وضاحت اس میں کر چکا ہوں۔ ایک ڈورمنٹ کانشسنس ہے روح انسانی میں، معرفت رب موجود ہے، وہیں سے آئی ہے۔ ہم کہہ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لفظ جز، اس کا جز تو نہیں ہے، صادر تو وہیں سے ہوئی ہے، امر رب ہے، وہ اندھی بہن ہے معاذ اللہ، البتہ سوئی ہوئی ہو ڈورمنٹ۔ یہ ذکر اس کو بیدار کر۔ میں آج اپنے نوٹس دیکھ رہا تھا تو چشتی صاحب نے ایک جملہ سنایا تھا کانٹ کا، ہیوم awakened me from the dogmatic slumber۔ ہیوم کی کتابیں پڑھ کر کانٹ کہتا ہے کہ میں ایک اندھے عقیدے کے اس میں نیند میں سویا ہوا تھا، اس نے مجھے اویک کیا، جگایا۔ اسی طریقے سے ایک نظم ہے حفیظ جالندری کی، جاگ سوز عشق جاگ۔ اور بالکل ہم نے بچپن میں، یہ یوں سمجھیے کہ میرے ہائی اسکول کے بھی شاید ارلی ڈیز ہوں، جب یہ گانا سنا تھا وہ مجھے آج بھی یاد۔ تم ہی نے مجھ کو پریم سکھایا، سوئے ہوئے ہردے کو جگایا۔ ہردا کہتے ہیں ہندی میں جی یا نفس، اندر سے جو بھی کہیں، ہردا، سوئے ہوئے ہردے کو جگایا۔ بڑی ایک حقیقت ہے، سب کچھ اندر ہے۔ میں نے دو الفاظ کہیں استعمال کیے ہیں، بلکہ یہ ہے وہ مقصد بعثت نبوی کی، جو اس روح کے اندر معرفت رب بھی موجود ہے، محبت رب۔ اس کو مثال یہی دی گئی ہے جو ہمارے صوفیاء نے دی ہے کہ اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ وہی ہے جو سورج کی کرن کا ہے سورج کے ساتھ۔ کروڑ ہا میل آ گئی ہے، کروڑ ہا کیا فاصلہ کتنا ہے سورج کا؟ جی 9 کروڑ، لیکن اس سے منقطع نہیں، سلسلہ تو قائم۔ لہذا اصل میں ذکر کا اصل فائدہ ہے ایک ڈورمنٹ کانشسنس کو ایکٹیویٹ کرنا۔ اسی کو اب ہم نے پڑھا ہے اس سورہ نور کے اس 5ویں رکوع کے درس میں، نور فطرت، نور وحی، نور علی نور۔ اب اس سے ساری باتیں جوڑتے چلے جائیے۔ اب یہ چیزیں وہی ہیں جو ہماری پڑھی ہوئی ہیں، سمجھی ہوئی ہیں، اسے ایک خاص عنوان کے تحت ہم اسے ایک نئی ترتیب سے ریویو کر رہے ہیں۔ احسان نام ہے ایمان کی گہرائی اور گیرائی کے اضافے، سارا معاملہ ایمان کا۔ اسلام نام ہے جبکہ ایمان صرف زبان پر ہے، ایٹ دی ٹپ آف ٹنگ، لپ سروس تک ہے، زبانی اقرار ہے، یہ اسلام۔ دل میں اتر گیا ہے، تصدیق بالقلب، یہ ایمان ہے۔ اور جب اس میں وہ شدت اور گہرائی پیدا ہو جائے، انک ترا، اب ہمارے پاس اس سے اونچی کوئی اور مثال نہیں ہے۔ ہماری زبان ہے، اس کے لیے بہرحال تمثیل وہیں سے لانی پڑی ہے، کہاں سے لائیں؟ اس لیے کہ میری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے، میں کیسے تسلیم کر لوں؟ یہ بات میں نے خود دیکھی۔ اب اس سے آگے ہمارے پاس یقین کے لیے کوئی استعارہ نہیں، کوئی تعبیر۔ وہی ایمان جب اس شدت کو پہنچ جاتا ہے کہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک،
یا کم سے کم یہ استحضار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. I am in his eyes, I am in his presence. جب یقین اس درجے کو پہنچ جاتا ہے وہ احسان. سارا کا سارا مسئلہ تو صرف ایمان کا ہے اور ہے کا. قل آمنت باللہ ثم استقم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. یہی مقام ولایت ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہی مقام یہاں بیان ہو رہا. اسی میں اب وہ سورہ مائدہ کی آیت بھی اپنے ذہن میں لے آئیے جس کو ہم نے آج اس کا عنوان میں بھی اس کی تلاوت میں نے کی تھی. ایمان پھر احسان. اور احسان کیا ہے؟ وہ ایمان اس درجے کو پہنچ جائے کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہی حدیث جبرائیل میں ہے اخبرنی عن الاسلام اخبرنی عن الایمان اخبرنی عن الاحسان. اب یہاں میں ذرا ڈائیگریس کر رہا ہوں، اس کو اضافی ایک موضوع سمجھیے، لیکن ہے اس سے متعلق، اس لیے اپینڈکس کے درجے میں ہے. اس کو میں نے اپنے جو محاضرات ہیں حقیقت ایمان پر اس میں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ایمان کے حصول کے 3 ذرائع. محض ایک فزیکل فنومینن کی حیثیت سے صحبت سے بھی ایمان ہے. صحبت صاحب یقین سے بھی ایمان. بھٹی کے پاس بیٹھیں گے حرارت صحبت. پریکٹس سے، عمل سے بھی ایمان اور یقین پیدا. نماز پر مداومت، جو بھی احکام ہے شریعت کے ان کے اوپر آپ رہیں گے تو عمل سے بھی. لیکن یہ دونوں ایمان شارٹ آف بلائنڈ فیتھ کے درمیان، اس میں انٹلیکچوئل ایلیمنٹ نہیں ہے، اس میں فہم اور شعور اور تفقع کا ایلیمنٹ نہیں. اگرچہ گہرائی ہو سکتی ہے انتہائی، گہرائی کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں سرے سے. گہرائی تو ہوگی لیکن گیرائی کو اگر ہم وسعت کی معنی میں لیں، ایکسٹینٹ، وسعت فکر و نظر، وہ اس میں نہیں ہو. میں گہرائی کو ادھر لے رہا ہوں شدت کے لیے، شدت یقین، اور گیرائی جو وسعت فکر و نظر کے ساتھ، وہ اس میں نہیں. اس ایمان کی کہ جس میں یہ انٹلیکچوئل ایلیمنٹ بھی ہو، گہرائی کے ساتھ گہرائی بھی ہو، وہ ایمان جو اعلی وجہ البصیرت ہو، اعلی بصیرت انا ومن اتبعنی کا مصداق ہو، وہ صرف وہ قرآن سے ملے گا اور کہیں سے نہیں. اس ضمن میں تھوڑا سا اور ابھی ضمیمہ ہے. ایمان کی ایک افضلیت ہے، ایک عجبیت ہے حدیث کے نیچے. افضلیت جو ہے اس کی، وہ صحابہ کرام کی مسلم ہے اہل سنت کے نزدیک. افضل ایمان، ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان بھی افضل ہے بڑے سے بڑے ولی اور بڑے سے بڑے انٹلیکچوئل کے ایمان سے، غیر صحابی. لیکن ظاہر بات ہے صحابی میں بھی پھر فرق رہے گا. ضرور یہ نہ سمجھیے کہ وہاں صرف صحبت سے ایمان آیا. صحبت کا ایمان تو سب میں مشترک ہوگا، لیکن ان میں انٹلیکچوئل بھی تھے، انہوں نے قرآن مجید سے جس طریقے سے اخذ کیا ہے. تو یہ نہ سمجھیے کہ صحابہ کا معاذ اللہ ایمان اٹ واز ڈیوائڈ آف دیٹ ایلیمنٹ اور ڈیوائڈ آف دیٹ ڈائمینشن. نو. لیکن کوئی صحابی ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کا وہ انٹلیکچوئل جو ہے وہ کیلیبر نہ ہو، وہ مقام نہ ہو، اور ان کے ہاں صرف بلائنڈ فیتھ ہو، لیکن وہ بلائنڈ فیتھ صحبت محمدی سے ملا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ افضل رہے گا قیامت تک. البتہ ایمان کا حسن، عجبیت، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ محرومی کا احساس نہیں ہونا چاہیے.
حضور نے ہماری محرومی کے ازالے کے لیے کیسی کیسی باتیں فرمائی ہیں کہ احساس محرومی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کا معاملہ عجیب ہے، بارش کے مانند ہے، نہیں کہہ سکتے کہ اس کا اول بہتر ہے یا آخری بہتر ہے، لہذا کوئی پرواہ نہیں اگر ہم آخری زمانے میں آئے، سارے راستے کھلے ہیں، صدیقیت اور شہادت کے سارے مراتب سوائے نبوت کے درجے کے وہ بند ہیں، وہ تو صحابہ کے لیے بھی بند تھا، باقی تو سارے مراتب کے آئے یہ گوئے ہے اور چوگاں موجود ہے، آؤ تب آزمائی کرو، محنت کرو، اکتساب کرو، باقی ہر شے اکتسابی ہے سوائے مرتبہ نبوت۔ دوسرے آپ نے فرمایا وہ جو ایمان کی حدیث میں نے بارہا سنائی ہے کہ حضور نے سوال کیا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، صحابہ سے سوال کیا کہ جملہ مخلوقات میں سے سب سے حسین ایمان کس کا ہوگا، ذرا سوچو۔ اب انہوں نے پہلے کہا کہ ملائکہ، آپ نے فرمایا ملائکہ، ان کا کیا کمال ہے، کون سا تیر مارا انہوں نے ایمان میں، وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کیسے ایمان نہ لاتے ہو تو اپنے رب کے حضور میں ہے، حاضر ہے، یہ حقائق منکشف ہے۔ پھر ان کا کہ فالانبیاء وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ، وہ کیسے ایمان نہ لاتے ہو تو وحی نازل ہو رہی ہو کیوں؟ فَنَحْنُ، تو اب ہم نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، تم کیسے ایمان نہ لاتے جبکہ میں تمہارے مابین موجود۔ پھر آپ نے فرمایا ان اعجب الخلق الی ایمانا لاخوان الذین یاتون من بعد یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا، میرے نزدیک تو سب سے حسین ایمان ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، انہیں تو اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی، اس پر تو یہ ایک جو سمجھیے کہ اس بحث کی کہ ایمان اصل مقصود روح کی تقویت جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہے ذکر الہی، اس کا حاصل ایمان، اور اس میں اصل شے قرآن، یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اپنے آپ کو ہی الذکر کہا، بھی ذکر، الذکر۔ اب یہاں الف لام حصر کا بھی ہو سکتا ہے، کل کا کل ذکر یہ ہے، جنس کا بھی ہو سکتا ہے، کل جنس سے ذکر اس کے اندر محصور ہو گئی۔ طبعا اس میں ہے الصلاح، صلاۃ میں بھی دو ایلیمنٹ ہے، یہاں نوٹ کیجئے گا، قرآن، فجر کی نماز کو تو کہا ہی قرآن الفجر، رات کی تہجد ہے تو قرآن کے ساتھ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، جس پر سارا زور ہی ختم ہو چکا ہے، تہجد میری رہ گئی بہی ہے ہی نہیں۔ پھر صلاۃ میں جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا کہ اس میں ایک عملی ذکر بھی ہے، رکوع، سجود، قیام، یہ بھی ذکر ہے۔ تیسرے درجے میں اذکار مسنونہ، جو معمولات جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں۔ اچھا، اب جو ہم بحث کر رہے تھے تزکیہ نفس کی، اس کے اندر یہ ایمان کی بحث آ گئی اور احسان کے حوالے سے ہم نے وہ بات سمجھ لی۔ اصل میں اس کا حاصل اب اس ٹرمینالوجی میں کیا ہے، تجلیہ روح، جس کو صوفیہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ سورج کی جو کرن ہے یہ ٹھنڈی پڑ گئی، حرارت نہیں گئی، اس ذکر کے ذریعے سے گویا کہ اس کو آپ نے یہاں سے گرم کرنا شروع کیا، روشن کرنا شروع کیا، اس کی روشنی بھی ختم ہوئی ہوئی ہے اس وقت، اس کی حرارت بھی ختم ہوئی، اس کو روشن کرنا یہ تجلیہ ہے۔ اور یہاں بھی میں لفظ تحریر روح لانا چاہتا ہوں، لیکن یہاں تحریر حرارت، روح کا تجلیہ اور روح کو حرارت وہاں پہنچانا یہ ذکر کا کام ہے۔ ذکر میں ٹوٹل ذکر، اصل ذکر قرآن، پھر صلاح، پھر
اذکار مسنونہ. یہ جو تحریر روح، اب میں نے دو معنی میں استعمال کی ہے. ایک لبریٹ کر، جیسے کہ بھاری بیڑیاں پڑی ہوئی تھی ان کو نکالا وہاں سے. یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. اسر و اغلال، بیڑیاں پڑی ہوئی ہے، توق پڑے ہوئے، ان کو ہٹایا جا رہا ہے. اور تحریر حرارت پیدا کرنا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ پلوٹائنس کے الفاظ لکھ لیجئے، بڑے پیارے الفاظ ہیں. ظاہر بات ہے کہ جہاں سے بھی ہمیں حکمت جہاں سے ملے لے لو. فلائٹ آف دی الون ٹو دی الون، پرواز تنہا شے ہے ہمارے اندر. روح کا کسی سے رشتہ نہیں، نہ روح کسی کی باپ، نہ کسی کا بیٹا، نہ روح کسی کا شوہر، نہ روح کسی کی بیوی. تنہا انڈیویجولیٹی. اس کو اچھی طرح سمجھیے. جدید فلسفے میں بھی یہ جو کرب کا لفظ آیا ہے ایگزسٹانشلزم میں، کرب، جو شخص ذرا بھی ذہنی اور نفسیاتی اعتبار سے حیوانی لیول سے بلند ہونا شروع ہوتا ہے، اس میں تنہائی کا احساس بڑھنا شروع ہوتا ہے. جتنا آپ کے اندر تنہائی کا احساس ہوگا اتنے ہی آپ بلندتر ہوئے ہیں اپنے حیوانیت سے. اس لیے کہ وہ جو ایلیمنٹ ہے ہمارا، باقی سارے ایلیمنٹ جڑے ہوئے ہیں ماحول سے. رشتہ داریاں ہیں، تاثر اور انفعال ہے، تاثیر اور فعل ہے. یہ ایک ایلیمنٹ ہے ہمارے اندر، تنہا. اور ایک ہے وہ الون، الاحد. روح کی پرواز اللہ کی طرف، اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا حسن. کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی مرکز کی طرف لوٹنا چاہتی تو ہے. بیڑیاں پڑی ہو تو کیا کرے؟ پنجرے میں ہے تو پرندہ پھڑپھڑاتا رہے تاکہ ریکنسائل کر لے کہ ٹھیک ہے، اب پھڑپھڑانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اپنے پر ہی گرانے. ٹو فلائٹ آف دی الون ٹو دی الون. یہاں اگر لکھ چاہیں تو دو شعر لکھ لیں علامہ اقبال کے. مرا دل سوخت بر تنہائی او، مرا دل سوخت، میرا دل جلتا ہے صدمے سے، رنج سے. بر تنہائی او، کہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے. جی، مرا دل سوخت بر تنہائی او، کنم سامان بزم آرائیے او. میں اس کی محفل سجانے کی کوشش کر رہا ہوں. سامان بزم آرائیے او، مثال دانا می کارم خودی را. جیسے دانے کو پروان چڑھایا جاتا ہے، پودا بنتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے کسان، میں اپنی خودی کی اسی طریقے سے پرورش کر رہا ہوں، اس کو پال رہا. مثال دانا می کارم خودی را، برائے او نگہدارم خودی را. میں اس کے لیے اپنی اس خودی کو، اس کی حفاظت کر رہا ہوں. خودی پھر سمجھ وہ انا روح، یعنی یہ کہ آپ کا فزیکل بینگ ہے، اینیمل بینگ ہے، یہ اس عالم خلق کی شے ہے. دوسرا ہے اصل میں کہ جو ایٹرنل ایلیمنٹ ہے، جو ہمیشہ کی چیز. برائے او نگہدارم، نگہدار کہتے ہیں جو حفاظت کر رہا ہو، نگہدارم خودی را.
اب آئیے پروگرام کا دوسرا حصہ، وہ ہم نے گنے تھے نا، ایک تو یہ کہ اس کو تقویت دیجیے روح کو، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ ایک نظم ذکر، الذکر قرآن، طبعاً صلاۃ اور اذکار مسنونہ۔ اسی سے پھر ایمان کی گہرائی ہوتی چلی جائے گی۔ قرآن کے ساتھ ہوگا یہ ذکر کی تو گہرائی کے ساتھ گہرائی بھی ہوگی، اور ایمان کی اسی شدت کا گہرائی کا نام احسان ہے، جہاں وہ یقین اس درجے پہنچ جائے کانک ترا۔ اب دوسرا ایلیمنٹ کیا تھا؟ تہذیب و تزکیہ نفس، اس کا کیا طریقہ؟ ایک ہی طریقہ، جیسے وہاں ذکر کا لفظ ہم نے گنا تھا، یہاں پر بھی اس کے لیے عنوان جامع کیا ہے؟ مخالفت نفس کی ریاضتیں۔ ریاضت کسے کہتے ہیں؟ ایکسرسائزز، مشقتیں، جسمانی طور پر ریاضت پہلوان کرے گا، کثرت جسے آپ کہتے ہیں، یہ ریاضتیں کہلاتی ہیں۔ یہ جو صوفیہ کرتے ہیں عبادت و ریاضت، موسیقی سیکھنے والا ریاض کرتا ہے تو یہ بڑی مشق کرنی پڑتی ہے، خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے، ورنہ سوری ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہمارے چشتی صاحب کو کسی قاری کی قرات پسند نہیں آتی، اپنے سید صاحب کو، سید سراج الحق جو بے سرا ہے، یہ تو کسی کو مانتے ہیں یہاں اس کا سر ٹھیک ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی قرات کرنی ہے تو اس کے اندر بھی تو سر چاہیے۔ بے ہنگم آواز تو جو ہے اسے شور کہتے ہیں۔ قرآن کے اندر غنا اللہ نے رکھا ہے، ملکوتی غنا، یو ہیو ٹو برنگ اٹ آؤٹ۔ تو مخالفت نفس، تقویت روح، اور ادھر نفس کی مخالفت ایکسرسائز کرنی پڑے گی۔ اس میں نمبر 1 اقامت الصلاۃ، یہاں لفظ اقامت پڑھ، صلاۃ و ذکر ہے، اس کی اقامت، یہ ایکسرسائز۔ دن میں اقامت الصلاۃ، کوئی مصروفیت آڑے نہ آنے پائے، کوئی دوستی آڑے نہ آنے پائے، کوئی مفاد آڑے نہ آنے پائے، یہ ریاضت ہے، اصل ریاضت۔ طبیعت آمادہ نہیں ہے، نہ ہو آمادہ، آنا ہے، یہ ریاضت ہے، مخالفت نفس ہے۔ دوست آ گیا، رشتہ دار آ گیا، کوئی آ گیا، اقامت ہے یہ اصل میں، جو یہاں پر اس کو میں نے سپلٹ کر دیا، نوٹ کر لیجیے۔ صلاۃ کا ایک عنصر ہے ذکر میں، اس میں یہ بھی آ گیا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں آپ، یہ بھی آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھی اس کے اندر آ گیا۔ تکبیر، تحلیل، تسبیح سب آ گئے۔ پھر یہ کہ جسمانی بھی اس کے اندر ذکر ہو رہا ہے کہ آپ ایک ڈرل بھی کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے کی ڈرل ہے، کھڑے بھی ہیں تو جھکے ہوئے قنوت کے ساتھ، اور رکوع کیا ہے اور پھر سجدے میں چلے گئے، وہ ذکر ہے۔ اور اقامت الصلاح یہ ریاضت ہے، مخالفت نفس۔ شدید ترین سردی ہے، پانی یخ ہے، آپ پانی جب تک ہے، چاہے یخ ہو چاہے کچھ ہو، آپ تیمم نہیں کر سکتے، وضو کرنا پڑے، نماز پڑھنی پڑے۔ رات کو تہجد جو ہے، اب اس میں بھی بہی جو ہے وہ ذکر والے کھاتے میں لے جائیں۔ تہجد نیند کی مخالفت، یہ مخالفت نفس ہے۔ بہی وہ ذکر والا پہلو، ہم جو انالیسس کر رہے ہیں اس کو اب ہر ایک چیز کو اپنے کھاتے میں تقسیم کرتے جائیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً إِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا، یہ نفس کو کچلنے میں بہت مؤثر ہے، یہ نفس کو کچلنے کے لیے
باقی قرآن اس میں آپ پڑھیں گے وہ ذکر ہے. دو بادشاہ کہیے، لیکن یہ کہ اس وقت انالیسس کے درجے میں اللہ تعالیٰ. دوسرے صوم، اینیمل انسٹنکٹس کی مخالف. یہ آپ عظمت صوم پڑھ چکے ہیں، اس میں ساری یہ بحث آ چکی ہے. یہ تو آج جو ہے اب وہی ہے نا کہ آپ کسی بازار سے چلے جائیں فیصلہ آباد میں گھنٹہ گھر جا پہنچیں گے. بات تو یہ دین تو ایک ہے، اس کی حقیقت ایک ہے، ایک وحدت ہے، ایک آرگینک ہول ہے. باتیں تو وہی ہیں، نئے عنوان سے ہیں، نئی ترتیب سے ہیں، نئے حوالے سے ہیں. تیسری چیز انفاق بال، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بعد میں اس کو اللہ کرے بھول نہ جاؤں، مسبحات میں زیادہ زور، سب سے زیادہ زور اس پر ہے. وہ کیوں ہے اس کی بات بعد میں آئے گی، میری آج کی ترتیب میں یہ بات بعد میں آئے گی. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له وله اجر کریم. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم وله کریم. پھر آگے چل کر سورہ منافقون، وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت الى آخر الآیہ. پھر سورہ تغابن، اس کی ایک خاص سبب ہے، لیکن میں نے اس وقت یہاں اس کو تیسرے نمبر پر رکھا ہے. ان تینوں چیزوں کی جامع دو چیزیں پھر اور. اب یہ شاید میں پہلی مرتبہ اس طرح کی کیٹیگورائزیشن کر رہا ہوں. آج بیٹھ کر میں نے صبح سے یہ نوٹس بنائے ہیں، تو پھر خود اپنے ذہن کا جائزہ لے کر جائزہ بھی لیا، تجزیہ بھی کیا. تین چیزیں یہ تو تینوں ہر حال میں ہیں. اب دو کیفیتیں ہو سکتی ہیں خارج کی، ماحول کی. یا تو دین غالب ہے، اسلامی ریاست قائم ہے، تو اب تینوں چیزوں کی اضافی جامع چیز ہے حج. انفاق مال بھی ہے، احرام میں وہ صوم کی پابندیاں بھی ہیں، بلکہ اس سے اوپر جائیے ذکر بھی ہے، اور مشقت بھی ہے، بڑی سخت مشقت ہے، تھکا دینے والی چیز ہے حج. اچھے اچھوں کا جو ہے چی بول جاتی. اور اسی مرحلے پہ اصل میں وہ انفاق کا ایمفیسس بھی ہے، اس لیے کہ یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں کب؟ جبکہ دین کا تمکن ہو چکا. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ نصف ثانی جو ہے مدنی دور کا، اس میں ساری نازل ہوئی، سوائے سورہ حشر کے سب مسبحات جو ہے تمکن ہو چکا ہے. تو اب اصل میں انفاق سب سے زیادہ ایمفیسس. لیکن اگر غلبہ دین نہیں ہے تو دین کی دعوت اور اقامت کی جد و جہد، یہ چوتھی چیز ہے. اس میں پھر آپ دیکھیں گے چاروں اعتبارات سے مخالفت نفس ہے. محنت اور مشقت ہوگی کہ نہیں ہوگی، جو آرام اور استراحت کے منافی ہے. تہمت اور ملامت ہوگی کہ نہیں، جو عزت نفس کے منافی ہے. تحسین و تعریف ہو تو نفس موٹا ہوتا ہے،
اور کیا تم اس اسلام کی دعوت دے رہے؟ تم اپنا حال تو دیکھو، تمہارا یہ کردار ہے، تمہارے اندر یہ ہے. کوئی 2 باتیں صحیح کہیں گے تو 4 باتیں غلط بھی کہیں گے. اب دیکھیے یہ وہ ضرورت ہے جس کے لیے صوفیہ کے طبقے نے باقاعدہ ملامتیہ فرقہ ایجاد کیا. یہ بھی مجاہدہ نفس کے خلاف مجاہدے کی ایک شکل کہ لوگ مجھے حقیر سمجھے، مجھے گالیاں دیں، مجھے فاسق و فاجر کہیں. یہ فرقہ ملامت ہے، اس لیے تو تھا. آپ آئیے حق کی دعوت دیجئے. محمد الرسول اللہ جیسے شخص کو بھی کہا گیا پاگل ہے، دماغ خراب ہے. ان ھذا لشیء یراد، وہ مقصد ہے ان کا. He wants some domination. ان ھذا لشیء یراد، یہی ہے نا. مسحور ہے، شاعر ہے، ساحر ہے، کذاب، ساحر کذاب. مخالفت نفس ہو گئی کہ نہیں؟ سنو، صبر کرو، یہ لو. انفاق مال و وقت، مخالفت نفس ہو گئی کہ نہیں؟ کیسے ہوگا؟ وقت لگا رہے ہیں تو بھی ٹائم از منی. اور مال لگا رہے ہیں تو ڈائریکٹ ہے ہی. وقت لگا رہے ہیں تو بھی ٹائم از منی. اپنی اور اپنی آل اولاد کی جانوں کے لیے اندیشے، آفات اور خطرات کا رسک لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ قتال تک آئیں گے تو اپنی جان ہے تیری پر رکھ کے جانے پڑی. ہجرت کی تھی صحابہ نے تو اپنے سارے اہل و عیال کے لیے کتنا بڑا رسک لیے. یہ بیسک جو انسٹنکٹس ہیں، اینیمل انسٹنکٹس، پریزرویشن آف دی سیلف اور پریزرویشن آف دی اسپیشیز کی مخالفت ہو رہی. یہ 5 عنوانات میں نے قائم کیے ہیں کہ اس دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد میں مخالفت نفس ان پہلوؤں سے. یہ تو جو سلوک محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی مثبت و منفی دونوں اعتبارات سے تکمیل ہو. مثبت ذکر، جس سے تجلیہ روح ہوگا، تحریر روح بمانی اس کو گرم کر، حرارت. اور منفی نفس کی مخالفت، یا باغی الخیر اقبل، آگے بڑھو، یا باغی الشر ادبر، اس کو دباؤ، آؤ. یہی ہوگا، اور تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اب یہاں نوٹ کیجئے، اس جہاد کا جو اصل ہدف ہے وہ تو ہماری گفتگو میں آ چکا، اپنی پیوریفیکیشن ہے. اپنے نفس کی جب آپ نے مخالفت کی، آپ کی روح کو پھر وہی فلائٹ آف دی الون ٹو دی الون، تبھی تو ہوگی. اضافی حکمت اس میں کیا ہے؟ یہاں وہ اجتماعیت آتی ہے. اس جہاد کا ہدف ہے نظام عدل و قسط کا قیام، تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں انسانوں کے لیے اس سلوک کی راہ کو اختیار کرنا ممکن ہو. کس قدر خود غرضی ہے کہ ایک آدمی 40 برس اس نے لگا دیے اپنے جنگلوں کے اندر، وہ اپنے آپ کو رگڑ رہا ہے، مانج رہا ہے، رگڑ رہا ہے، مانج رہا ہے، رگڑ رہا ہے، مانج رہا ہے. کروڑوں انسان جو ہیں وہ ظلم کی چکیوں تلے پس رہے ہیں. انہیں موقع ہی نہیں اس کا کہ وہ کبھی کوئی اعلیٰ خیال ان کے حاشیہ خیال میں گزر سکے. یہ بڑی خود غرضی ہے. اپنے آپ کو اپنے نفس کی اسر و اغلال سے آزاد کرو، لوگوں کو بھی تو ظلم اور استحصال کے اسر و اغلال سے آزاد کرو تاکہ وہ بھی آگے بڑھ سکیں. کیسے بڑھیں گے؟ کیسے؟ یہ تزکیہ نفس کے حوالے سے یہ ہے وہ حکمت در حقیقت کہ ہمارے دین میں، اور یہ مضمون وہ ہے کہ جو میرا مقصد بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے میں 2nd چیپٹر میں واضح ہوا ہے
اور چونکہ یہ دور وہ آ رہا تھا، حضور اس دور کے فاتح تھے کہ جس میں نظام کی اہمیت اور نظام کی گرفت جو ہے افراد کے اوپر فیصلہ کن ہو رہی، اس سے پہلے نظام کی یہ گرفت نہیں تھی. انڈیویجولز ور مور فری، مور آٹونومس. اب رفتہ رفتہ یہ نظام، اب تو آپ ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہے ہیں نا. لیکن جس وقت سے کہ دنیا کے اندر مملکت اور امپائرز کا وجود ہو گیا تھا، در حقیقت نظام کے بندروں میں جکڑے گئے لوگ. دی گریٹ میجورٹی آف پیپل حیوانوں کی طرح کام کر رہے ہیں، لڈو اونٹوں کی طرح کام کر رہے ہیں، اولوؤں کے بیلوں کی طرح کام کر رہے ہیں. اور اے فیو بیٹھے ہوئے ایرسٹوکریٹس، جاگیردار بادشاہ، ان کے منظور نظر. ارسطو جی ہے، وہ بھی تو تعلیم جو ہے سکندری کو ملے گا. یہ ہے اصل بات کہ اب وہ وقت آ رہا تھا کہ نظام کی گرفت، جکڑے جا رہے ہیں لوگ، جکڑے جا رہے ہیں لوگ، جکڑے جا رہے ہیں لوگ. آج وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے معاملہ. میں نے تو جیسا کہ عرض کیا ہے حال ہی میں اپنا احساس کہ جیسے کسی کو جکڑ دیا ہو، اس کی ٹانگیں بھی جکڑی ہوئی ہیں، ہاتھ بھی جکڑے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ سیلاب بڑھ رہا. میں ہل نہیں سکتا. آئی ایم سیئنگ ایوری تھنگ، مجھے نظر آ رہا، بٹ آئی ایم ہیلپ لیس. کیا کریں؟ زیادہ وہیں پہ اندر ہی اندر پیچوتاب کھا لیں. یہ ہے اصل میں حکمت اس کی. وضع الاسر والاغلال، ایکسپلائٹیشن، ریپریشن، ڈسکریمنیشن. سیاسی سطح پر ریپریشن، معاشی سطح پر ایکسپلائٹیشن، سماجی سطح پر ڈسکریمنیشن. یو آر لو، میں ہوں اونچا اعلی. اس سب کا خاتمہ اسی لیے حضور کی حدیث نوٹ کیجئے، کاد الفقر ان یکون کفرا. فقر، احتیاج، افلاس انسان کو کفر تک پہنچا، غافل تو بنا دیتے. واہ، غالب الفیض کا یہ شعر ہے، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر لیا تو اس سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. اور اصل میں تو حکیمانہ قول شاہ ولی اللہ کا ہے کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہے، تو یہ دو دھاری تلوار ہے. ایک طرف دولت کے انبار لگتے ہیں تو وہاں عیاشی ہوگی، بدماشیاں ہوں گی، سرمستیاں ہوں گی، نفس خوب کھل کے کھیلے گا. دوسری طرف احتیاج ہوگی، انسانوں کی عظیم اکثریت وہ بار برداری کے حیوانات کے مانند گولوں کے بیل بن کر رہ جائے گے. وہ بھی محروم، یہ بھی. اچھا اب ذرا اس کو اس فلسفے کے اعتبار سے، اچھا اسی میں ٹانک لیجیے. اسی کا نام ہے وہ خدمت خلق کی تیسری. خدمت خلق، بھوکے کو کھانا کھلانا بھی انفرادی سطح پر وہ خدمت خلق ہے. وہ نہیں ہوگی تو واقعتاً یہ ہے کہ ایک داعی کی زندگی جو ہے اس کی دعوت لوگوں تک نہیں پہنچے گی. نمبر 2، خدمت خلق ایمان کے حوالے سے ہے، لوگوں کی عاقبت سنوارنے کی کوشش کی، دعوت کے. اس سے بڑی خدمت کوئی نہیں کہ ان کی ابدی زندگی سمجھ جائے. نمبر 3، خدمت خلق لوگوں کو اس ظالمانہ نظام کے ظلم و جبر و استحصال سے نجات دلانے کی کوشش. طریقت بجز خدمت خلق نیست. تم شعر اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اگر اس کو سمجھ لیا جائے صرف پہلا درجہ تو پھر وہ اپنے فہم کا قصور ہے، اپنا تصور پھر محدود رہے. لیکن صحیح بات ہے، طریقت بجز خدمت خلق نیست بتسبیح و سجادہ و دل نیست. لیکن اب آئیے اسی فلسفے کے اعتبار سے
جو ہم چل رہے ہیں آج، تصوف کے جو مقاصد ہم نے معین کیے تھے، اس میں اس ساری ایکسرسائز کا حاصل کیا ہے؟ اس ٹرمینالوجی، تزکیہ نفس، تہذیب نفس، سیلف کنٹرول، اس کا حاصل کیا ہے؟ تصفیہ قلب۔ کیوں؟ قلب پر زنگ آتا ہی غلط کاموں سے ہے۔ یہ نفس کی ظلمات ہیں جو چڑھتی ہیں اور سیاہی کی کالک بن کر دل کے اوپر آئینہ قلب جو ہے اس کو مقدر کر دیتی ہیں، اندر کی روح کے انوار باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ یہ ایک خارجش ہے، عارض ہے، یہ عارضہ ہے، بیماری ہے یہ۔ ان هذه القلوب لتسطع كما يسطع الحديد اذا اصابه الماء، اوپر پانی پڑے گا تو زنگ آئے گا۔ یہ نیچے سے گناہوں کا آ رہا ہے کہ جس نے اس دل کے اس سٹیل کو، اس تیغ براں کہیے تو اس کو، اس پر زنگ لگا دیا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، ان کے دلوں کے اوپر جو زنگ آ گیا ہے در حقیقت وہ ان کے اعمال بد کی وجہ سے۔ اعمال صحیح ہو جائیں گے، تزکیہ نفس ہو جائے گا، آپ کنٹین کر لیں گے نفس کو اس کی اپنی حدود کے اندر، تو اوپر کا زنگ اتر جائے گا۔ تو وہ ایک طرف ذکر الہی ہو رہا ہے تصفیہ اور تجلیہ قلب کے لیے، اور ایک طرف یہ کہ تزکیہ نفس ہوا، حاصل جو ہے قلب، ورنہ اصل شے اندر روح ہے۔ قلب کو تو ہم نے جیسا کہا، یا تو یوں سمجھیے کہ وہ ان دونوں کے مابین یا ادھر یا ادھر، یا تو اس تشبیہ سے سمجھیے کہ ہاتھ میں اس کے ہے کہ ڈنڈی یوں کرے گا یا یوں کرے گا، یہ اس کا ہے، تو منبع ارادہ اس کو مانتے ہیں کہ قلب ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ایک آئینہ ہے جس کے اندر وہ جو سورہ نور کی جو تمثیل ہے اس کے حوالے سے اندر تو ہے، لالٹین کی چمنی جو ہے اس کے اوپر دھواں آ گیا تو اندر جو وہ ہے شعلہ موجود ہے، لیکن یہ کہ اس کی روشنی باہر نہیں آتی۔ یہ زیادہ جیسے نقطۃ سودا، سیاہ داغ پڑ جاتا ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، داغ پر داغ، داغ پر داغ پڑتے پڑتے یہاں تک کہ وہ پورا اس کے اوپر شقاوت طاری ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں مجھے اس کا متن مل نہیں رہا ہے آج کل، لیکن یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ حضور نے پھر اپنی مٹھی بند کر کے فرمایا ایسے دل بند ہو جائے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہم اپنے سیشن کو یہاں ختم کر دیں۔ چند منٹ ہیں ابھی، اگر آپ اس حصے سے متعلق کوئی سوال کرنا چاہیں جو بہت متعلق ہو، کرسپ کوشچن۔ جی یہ کے مطابق جو ہے کام کی دن ہے وہ میں روحانیت کا ہم کی شخصیت نکلتی ہے، الفاظ آئین کے عقائد جو سامنے آتے ہیں اس کے ذریعے سے بھی روحانی ترقی۔ جی ہاں، یہ میں اصل میں آگے بیان کروں۔ اپنے حسن سلوک کی بات ہے، میں بھی حسن سلوک کو زیادہ ہی وہ خدمت خلق کا وہ گوشہ ہو گیا نا، وہ ٹھیک ہے، لیکن احسان جس کو اصطلاح کہا گیا ہے دین کی، تو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے، اپنے دین میں حسن پیدا کر۔ آپ کی دینی زندگی جو ہے ایک حسین اور حقیقتاً بہت صحیح، اور وہ جو مطلوب ہونی چاہیے اس کے اندر حسن و جمال کی کیفیت، اس کو پیدا کرنا، یہ احسان، اور اس کا تعلق ایمان کی اس شدت اور اس گہرائی سے ہے کہ یقین اس درجے پہنچ چکا۔ کیونکہ بات کی کافی غیر مسلم جا کے مسلمان ہوئے کے بعد حسن سلوک تھا جو تھے، اس کی نفی کس نے کی ہے؟ یہ تو یقیناً حسن سلوک، میں نے آخری بات جو کہی ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، اور یہ تو ایک شخص کی انفرادی دعوت کے لیے، اس کے مؤثر ہونے کے لیے لازم۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں جب تک وحی کا آغاز نہیں ہوا، اس وقت تک یہی پہلی منزل جو تھی وہ حسن سلوک کی یا خدمت خلق کی، وہ بتمام و کمال موجود تھی۔ اسی لیے جب پہلی وحی آئی ہے تشریف رکھیے تو، اور حضور جو ہے بہت اس کے جو اثرات تھے
تو آپ لرزتے ہوئے آئے ہیں، پسینے سے شرابور تھے، اور آپ نے کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اٹھا دو اڑا دو، اور پھر یہ الفاظ بھی نکل گئے آپ کی زبان مبارک سے، خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خوف ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور کیا ہوگا، کیا ذمہ داری آنے والی ہے۔ جس پر پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی نہیں الفاظ میں دی تھی، آپ گھبرائے تھے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، تو وہ آپ کے کردار کا رخ ہے۔ یہی رخ حضرت ابوبکر صدیق کی شخصیت میں تھا۔ ابن الدغنا نے یہی الفاظ کہے تھے جب ہجرت حبشہ کے لیے حضرت ابوبکر بھی نکل کھڑے ہوئے تھے، تو اس وقت جو ہے پھر وہ ابن دغنا ملا ہے راستے میں، کہا چلے کہ میں جا رہا ہوں اس لیے کہ مجھے یہ قوم جو ہے خدا واحد کی پرستش نہیں کرنے دیتی۔ انہوں نے کیسے بھی کانٹ افورڈ ٹو لوز یو، تم جیسا چاہو، تم تو غریبوں کی خبرگیری کرتے ہو، یتیموں کی سرپرستی کرتے ہو، وہی الفاظ بالکل وہی عکس کامل۔ تو یہ چیز تو ہے اس سطح پر۔ جی جی اصل میں دیکھیے جو میرا سیکنڈ سیشن ہے اس پر، وہ ہے اس پر کہ اس میں انحراف کیا ہوا، پہلے اس کو سمجھ لینا۔ ابھی تو ہم نے سلوک محمدی سمجھ لیا تھا، طریق محمدی، سلوک محمدی، قرآنی تصوف، صحیح اسلامی تصوف یہ تھا۔ اس کے بعد انحراف کیا ہوا، کیوں ہوا، جب تک وہ بحث نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے اس سوال کا جواب جو ہے قبل از وقت ہے۔ بالکل حج پر تو یقیناً فوقیت تھا، اس کے لیے میں آپ سے عرض کر دوں، ویسے تو یہ کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے، بدقسمتی سے ہماری تو ویلیوز ہی بڑی مختلف ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، سن 8 میں بھی آپ نے حج نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے، رمضان میں داخل ہوئے تھے، اس کے بعد ابھی 2 مہینے کے بعد آنے والا ہے حج، اس کے بعد بھی مہینہ 1.5 مہینہ اور لگ گیا ہے وہاں تب معاشرہ طائف کے اندر۔ اب تو گویا کہ حج کے دن تھے تقریباً سب کے، جبکہ آپ وہاں سے واپس آ گئے، حج نہیں کیا، سن 9 میں پھر نہیں کیا، حضرت ابوبکر کی عمارت میں قافلہ بھیج دیا، سن 10 میں کیا، ایک ہی کیا۔ تو ہر شے کی ایک جو آپ کو نسبت و تناسب جو ہے، ہمیشہ تمام اجزاء کو سامنے رکھ کر پھر اس کے اندر ریشو پروپورشن کو دیکھنا ہوگا، اور فریم آف ریفرنس ہوگا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز کی کیا قدر و قیمت، ریلیٹیو امپورٹنس کس کی کیا ہے۔ یہاں تو اب یہ ہے نا الٹی جو ہو گئی ہے، حرام سے کمائے جاؤ، ہر سال حج کیے جاؤ، ہر رمضان میں عمرہ کیے جاؤ، باقی نہ دین سے غرض، نہ دین کی جد و جہد سے غرض، وہ ہے یہ کوئی حج اور عمرے نہیں ہے، یہ سیرت النبی سے ان کا کوئی واسطہ، سنت نبوی سے ان کا کوئی تعلق۔ جی اصل میں میری اس گفتگو سے اور فرض میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اور حدیث چونکہ ملتی ہے کہ 5 سال اگر گزر گئے ہو تو پھر یہ کہ اگر امکان ہے تو کرنا چاہیے، یعنی میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ وہ جو سمجھ لیا گیا کہ بس نیکی وہ ہے اور جامع نیکی وہی بن جائے گی، اس کا اصل میں اس کی تصحیح مقصود ہے۔ بس میرا خیال ہے آپ اس پہ ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ہے نہیں لوگ ابھی قرآن اور سنت کی جو اصطلاح ہے احسان، اس کے لیے ایک
نیا عنوان تصوف اختیار کیا گیا. اس کا موضوع کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، ان پر بھی ہماری گفتگو ہو چکی ہے، اور اس کا طریق مسنون یا طریق منصوص یا طریق معصور کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے آیا. اب ہم آگے پڑھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے انحراف کیا ہوا اور کیوں ہوا. ہوئی تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا، کوئی اسباب ہوتے ہیں. انہیں بھی میں دو عنوانات کے تحت ہی بیان کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اصل میں اس کے لیے جو طریقہ ہے وہ بھی دو حصوں پر مشتمل تھا. جو انسان کے اندر خیر کی طاقت ہے، خیر والا عنصر ہے، علوی الاصل ہے، جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، وہ تعلق مزمحل ہو جاتا ہے. وہ تعلق ہم یوں کہتے ہیں کہ وہ روح جو ہے وہ سو جاتی ہے یا مزمحل ہو جاتی ہے. ایک تو یہ کہ اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے، اس کے اندر نئی حرارت اور نئی قوت پیدا کی جائے، اور دوسرا جو اس کی مخالف قوت ہے، داعیات نفسانی کو دبایا جائے، کنٹرول میں لایا جائے، تہذیب و تزکیہ نفس، جس کے نتیجے میں تصفیہ قلب بھی خود بخود حاصل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جو انحراف ہوا ہے اس میں پہلا انحراف یہ ہے کہ ذکر کا مرکز و محور اور مبنا و مدار قرآن نہیں رہا، اس کی بجائے رفتہ رفتہ نئے ایجاد کردہ اوراد و اذکار رائج ہوتے چلے گئے. اس کو ایکسینٹریسٹی کہیں، اصل مرکز سے کسی شے کا ہٹ جانا. فلکرم بدل گیا، ایکسس اور ہو گیا. یہ اہم سبب ہے انحراف کا. کیوں ہوا؟ اس کے اسباب پھر بہت طویل ہیں. اس کا ایک سبب تو جس پر میں نے گفتگو کی ہے کہ جو فطری تھا، طبعی تھا، اور کسی صورت میں بھی اسے روکا نہیں جا سکتا تھا، انیویٹیبل تھا. اس حد تک ہم اسے کنڈون کرنے پر مجبور ہیں. اس سبب پر میں نے گفتگو کی ہے اپنی ایک نہایت مختصر لیکن نہایت جامع اپنی تحریر میں، جو کل 6 صفحات کی ہے، اور دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر والے کتاب میں وہ شامل ہے. قرآن اور جہاد، کہ ہمارے جو دین کا عہد اول ہے اس میں اہم ترین حقیقتیں یہ دو تھی، قرآن اور جہاد. اور مرد مومن کی شخصیت کا جو معنوی حیولہ انسان کے ذہن میں ابھرتا ہے وہ ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن، دوسری میں تلوار. قرآن سے ایمان اور ایمان کا ظہور پھر لازمی جہاد. لیکن جب اسلام دعوت و تحریک کے مرحلے سے گزر کر سلطنت و ریاست کے مرحلے میں داخل ہو گیا تو نیچرلی، انیویٹیبلی، لاجیکلی دیر واز اے شفٹ آف ایمفیسس. اب ارتکاز قانون پر زیادہ ہے، اسلام پر زیادہ ہے، ایمان پر اتنا نہیں ہے. قانون پر زیادہ ہے، حقیقت پر اتنا نہیں ہے. اس لیے کہ ریاست، قانون، شہریت کی بنیاد اسلام ہے، ایمان تو ہے ہی نہیں. یہ ریاست اور مملکت کے دور میں داخل ہونے کا یہ تو منطقی نہیں. یوں سمجھیے کہ جیسے جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہی آتا، اس درجے میں شفٹ آف ایمفیسس ہوا ہے. یہ تحریر میری، جسے میں اپنی عزیز ترین تحریروں میں سے سمجھتا ہوں، مختصر ترین بھی ہے اور عزیز ترین بھی ان میں سے ایک ہے. لیکن یہ کہ اس پر ابھی حال ہی میں ہمارا جو 1 ایئر کورس اس وقت ہو رہا ہے، اس میں میں نے 2 نشستوں میں اس کی وضاحت کی ہے. 4 گھنٹے کے آڈیو ویڈیو اس 6 صفحے کی تحریر پر اب اویلیبل ہے.
تو میں اب اس میں یہاں پر وقت زیادہ صرف نہیں کرنا چاہتا. آڈیوز بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں، تفصیل سے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے کچھ اسلاف کے بارے میں انحراف عن القرآن کا الزام ان پر جس شدت کے ساتھ اپنے ذہنوں میں لگا بیٹھیں گے، اتنی ہی شدت سے ان سے ذہنی و قلبی بوجھ پیدا ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑا لاس ہے. پرسنل ذاتی سطح پر بہت بڑا نقصان ہے. اگرچہ اس کے کچھ ثانوی اثرات بھی ہیں، اس کے کچھ الزامات آتے بھی ہیں، لیکن میں نے اس میں گفتگو کی ہے صرف اس بات پر کہ جو بالکل نیچرل ہے، جیسے جوانی کے بعد بڑھا تو ایک شفٹ آف ایمفیسس ہوا ہے. جہاد کے اندر بھی ہوا ہے، وہ میں بعد میں تذکرہ کروں گا، لیکن ایمان کا جو زور ایمان پر تھا وہ اب اصل میں اسلام میں ظواہر بظاہر قانون فقہ اس کی اہمیت ہوتی چلی گئی، فقہ اور حدیث پر زیادہ زور ہوتا چلا گیا، قرآن مجید رفتہ رفتہ فوکس آف اٹینشن نہیں رہا، اس لیے کہ اب تو قانون کی ضرورت ہے زیادہ. اس حوالے سے اب میں اس میں زیادہ وقت نہیں لے رہا، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس کو آپ تفصیل سے اور ضرور دیکھیے. ان کو آپ سمجھیے کہ ہمارے اس دانشگاہ مسائل حکمت کے ضمیمے کے طور پر چند چیزیں جو میں نے آپ کو مختلف مواقع پر جن کا حوالہ دیا ہے، تو آپ سمجھیے کہ آپ کا اس میں شمولیت اور شرکت کا معاملہ ادھورا رہ جائے گا. قانون چیزوں کا جلد از جلد پہلی فرصت میں آپ نے چاہے پہلے پڑھی بھی ہو، لیکن مغالطے میں نہ رہیں کہ پڑھی ہے، بلکہ یہ کہ انہیں دوبارہ پڑھیں. البتہ اس میں کچھ ثانوی اثرات بھی ہیں، اور اس میں کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر بھی ایسا کیا. ہمارے ہاں دور ملوکیت آیا ہے، جب جاگیرداری آئی ہے، جب دولت پرستی آئی ہے، تو ان طبقات کی شعوری کوشش بھی تھی کہ لوگوں کے سامنے قرآن نہ رہے. چشم مسلم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، اس لیے کہ جتنا وہ کھلے گا اتنا ہی ہمارے اوپر تنقیدی نگاہ اٹھے گی. قرآن کو بند، بہتر ہے کہ یہ کتاب بند رہے، اسے پڑھو حصول ثواب کے لیے. یہ معاملہ اور بھی کچھ، لیکن اس پر بھی میں اب آپ کو صرف حوالہ دے کر گزرنا چاہتا ہوں. چشتی صاحب نے اس پر ایک مقالہ لکھا تھا، بہت پہلے میں نے اسے شائع کیا تھا میثاق میں، ابھی حال ہی میں چند ہی ماہ ہوئے ہیں حکمت قرآن میں وہ پھر ریپروڈیوس ہو. بہت قیمتی مقالہ ہے، مسلمانوں کے قرآن حکیم سے دوری کے اسباب. لیکن چشتی صاحب کے سامنے وہ سبب نہیں جو میں بیان کر چکا ہوں، وہ میرے نزدیک زیادہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے. اس سے یہ ہے کہ وہ بود اور وہ جو دوری ہے اس میں بہت بڑی کمی واقع ہو جاتی ہے کہ ایک اصل جو ہے ایک عمل کا آغاز ہوا ہے ایک فطری قانون فطرت اور قانون طبیعی کے نتیجے میں، اس کے بعد پھر اس میں اضافے بھی ہو گئے ہیں. کچھ تو ہوتے بھی ہیں الفت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا لیتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے تو ہی اس کے اوپر پھر ردے چڑھ سکتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے. جہاں تک ان اذکار و اوراد کا تعلق ہے، اس کے بارے میں ہمارے اہل تصوف کا کہنا یہ ہے کہ یہ اجتہاد کے درجے، وہ مانتے ہیں کہ یہ ہمارے طریقہ ہائے ذکر، یہ اس کے تمام جو بھی ہم نے مختلف سلسلے بنائے ہیں، پھر یہ کہ اس کے اندر جیسے ہندو یوگیوں کے اندر آسن ہوتے ہیں، ایسے بیٹھو، اس طرح بیٹھو اور اس طریقے سے ضرب لگاؤ، یہ ساری طریقے مانتے ہیں کہ یہ مسنون نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق کتاب و سنت سے نہیں. لیکن انہوں نے دلیل جو اپنے لیے اختیار کی ہے، ڈھال بنائی ہے اجتہاد کو، کہ جیسے اور چیزوں میں اجتہاد ہے ایسے ہی اجتہاد ہے. میں اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. اجتہاد کی ڈیفینیشن پر یہ چیزیں پوری نہیں اترتی، بلکہ یہ ایجاد و ابتداع کے دائرے میں آتی، اور وہ ہوا اسی لیے کہ جب وہ اصل ذکر سے ذرا ہٹے ہیں تو لامحالہ، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ہر بدعت سنت کو جو ہے ڈسپلیس کرے گی، تو اگر کوئی صحیح چیز ہٹی ہے تو غلط چیز اس کی جگہ لے گی. یہ کانورس بھی اس کا صحیح ہے. اس کے جو نتائج برآمد ہوئے
نمبر ایک تو یہ کہ ذکر کے یہ نئے اوراد اور طریقے اذکار یہ ایجاد کرنے پڑے، اس کا تذکرہ تو ہو گیا۔ نمبر دو یہ کہ اس کی مقدار میں شدت میں اضافہ کرنا پڑے۔ قرآن کی تاثیر، اس کی جو اپنی ایک کوالٹیٹیو حیثیت ہے، دوسروں کی کوانٹیٹیو مقدار بڑھا کر اس کے اندر جو ہے اس کی تلافی کی گئی ہے۔ ایسے ایسے مشقت طلب معاملات، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ کوئی دوسرا یہ طریقہ جو ہے، چاہے وہ مجتہدانہ ہو اور چاہے مبتدعانہ ہو، قرآن کی سی تاثیر اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس میں آپ اس کی مقدار، اس کوالٹی کی کمی کو آپ کو کوانٹیٹی سے کمپنسیٹ کرنا پڑا۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ جب ایک اس پہلو سے بھی قرآن اور پیچھے چلا گیا، دیکھیے ایک وشس سرکل ہوتا ہے، ایک طبعی سبب کی وجہ سے قرآن پر سے ایمفیسس کم ہو گیا، ایمفیسس کم ہو گیا تو روحانی پیاس ان اذکار کے ذریعے سے بجھنی شروع ہو گئی، قرآن پھر اور پیچھے چلا گیا اور اذکار رفتہ ہو گیا۔ اس کا جو سب سے خطرناک نتیجہ نکلا کہ قرآن کے فکر اور فلسفے سے بھی دوری ہوگی۔ قرآن صرف ذکر نہیں دیتا تھا، ایک انٹلیکچوئل ڈائمنشن بھی دیتا تھا، انسان کی انٹلیکچوئل پیاس، اس کی فلسفیانہ کویسٹ، فلسافیکل کویسٹ، اس کی نوسس جس کو ہم گنوسس کہیں، اس کی جو اس کے اندر تھرسٹ ہے، قرآن تو وہ بھی تو دے رہا تھا۔ اب جب قرآن سے اور دوری ہوئی، یہ خلا جو ہے پھر سائیکلونز آئے ہیں، اور اب یہ فلسفہ اور یہ منطق، اور یوں سمجھیے کہ ہمارے سارے انٹلیکچوئل اس کے بعد سے جو ہے وہ ارسطو کا جو بھی فلسفے کا سلسلہ ہے اور جو افلاطون کا اور نو افلاطونی سلسلے ہیں، شاہ ولی اللہ تک اس کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتا، اور شاہ ولی اللہ آزاد نہ ہو سکے تو اب اور کس کی بات کریں۔ یہاں تک کہ ہمارے علم الاخلاق پر کتابیں آپ پڑھیے تو اس میں وہی یونانی حکماء نے جو اصل بنا دیے ہیں کہ یہ ہے بنیادی اخلاقیات، وہاں سے گفتگو شروع ہوتی۔ سارا ویکوم فل ہوا ہے، اور اس سے اب اور بہت وہی وشس سرکل، قرآن سے اور دوری، قرآن سے اور دوری، قرآن سے اور دوری۔ یہ گویا کہ ایک اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے شرح رکھ دی اقبال کے اس شعر کی کہ خار از مہجوری قرآن شدی۔ یہ قرآن سے دوری صرف اس معنی میں نہیں کہ پڑھنا چھوڑ دیا یا ماننا چھوڑ دیا، ماننا تو نہیں چھوڑا، پڑھنا بھی نہیں چھوڑا، تلاوت بھی ہوتی رہی، قرآن کے ذریعے اپنی ذہنی اور فکری پیاس کو بجھانے کی کوشش، قرآن کے ذریعے اپنی روحانی ترقی کی کوشش، وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اس حیثیت سے جو ہے تعلق منقطع ہوا ہے، نسبت ہماری ختم ہوئی ہے۔ خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے تو شبنم بر زمیں افتندئی در بغل تاری کتابیں سے۔ واعظ بھی ہوا تو اب قرآن سے نہیں ہو رہا، واعظ دستاں دنو افسانہ بند، معنی او پس تو حرف او بلند، لفاظی انتہا کی مفہوم ہے ہی نہیں، نو ایسنس۔ از خطیب و دیلمی گفتارے او، با ضعیف و شاذ و مرسل کارے او۔ ضعیف اور شاذ اور مرسل حدیثوں کے حوالے سے یا قصے کہانیاں یا صوفیاء کے جو مبالغہ آمیز کچھ سچے کچھ جھوٹے واقعات، سارا وعد اسی سے ہوتا، اور وہ تبلیغی جماعت تک پہنچا ہوا ہے۔ فضائل کی کتابوں کے اندر اکثر و بیشتر بھربات جو ہے وہ ضعیف حدیث کی، اور اصول ہے یہ فضائل میں ضعیف حدیثوں میں کوئی حرج نہیں۔ تو سارا مبنا و مدار وعظ کا، نصیحت کا، از ضعیف و شاذ و مرسل کارے، ساری بحث ہے ہی ضعیف اور شاذ اور مرسل احادیث۔
اقبال نے معلوم ہوتا ہے اصول حدیث پڑھے ہوئے تھے. با ضعیف و شاذ و مرسل کاری از خطیب و دیلمی گفتاری. یا اس میں اضافہ ہوا مولانا روم کے اشعار کا لہک لہک کر. اب تو خیر وہ بھی گیا دور. اسی طرح تزکیہ نفس، صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست. آتش از شیر عراقی در دلش، در نمی سازد بقرآن محفلش. صوفی کے محفل میں قرآن کا ذکر نہیں ہوگا، اس میں سازگاری ہی نہیں، موافقت ہی نہیں. ہاں حافظ کا شعر ہے تو حال آ جائے گا، اور عراقی کا کوئی شعر ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ تو آگ بھر جائے گی. آتش از شیر عراقی در دلش، یہ ہے پہلا سبب. اور یہ سبب بھی بیان ہو گیا، اور انحراف ہوا کہ ذکر کا اصل مبنا، مدار، مرکز و محور یہ نہیں ہوا کہ ذکر ختم ہو گیا. ذکر تو چلا آ رہا ہے، لیکن اس کا مبنا، مدار، مرکز و محور شفٹ ہو گیا قرآن کی بجائے جیسے اذکار. اور اس میں اب اصل ذکر وہ شمار ہوتا ہے کہ جو ذکر در حقیقت اس کی کوئی سند، کوئی سراغ، اور وہ تسلیم کرتے ہیں. یہ دلائل السلوک نامی ایک کتاب ہے جو ہمارے مولانا محمد اکرم آوان صاحب کے جو مرشد مولانا علی یار چکرالوی صاحب کے، انہوں نے اس کو اجتہاد قرار دیا. مانا ہے کہ یہ مسنون نہیں ہے طریقہ، لیکن اجتہاد ہے. تو یہ آئی بیک ٹو ڈیفر، اس میں وہ یہ اجتہاد نہیں ہے، ابتداء ہے، ایجاد ہے، ابتداء ہے. یہاں میں ایک چیز رہ گئی تھی بیان کرنے میں، وہ بھی بیان کر دوں. ہمیشہ میں ذکر کے لیے اپنے دروس میں 4 چیزیں بیان کیا کرتا تھا. آج 3 کی صرف اس وقت جب گفتگو ہو رہی تھی. الذکر قرآن، پھر جامع ترین ذکر نماز، پھر اذکار مسنونہ معمولات کے ساتھ، اور یا وہ جو بھی تسبیحات آپ نے بتائی ہیں، تسبیح فاطمہ وغیرہ جو آپ سے ہیں وہ مسنونہ ہیں. چوتھا ہوتا ہے پی پرٹیکولر پرسنز کے لیے پریسکرپشنز. یہ اصل میں معالجہ نفس کا ایک سلسلہ ہے. یہ ذکر کا وہ مثبت جو ہے بحث، اس لیے میں نے اس کو جان بوجھ کر اس میں شامل نہیں کیا تھا. یہ مخالفت نفس جو ہے اس کے تحت اس کو ایڈ کیجئے کہ کوئی شخص، جیسے مثلا آج کل جو بھی سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، کوئی ماہر ہے نفسیات انسانی کا، اور وہ کسی پرٹیکولر پرسن کا تجزیہ کر سکتا ہے، تشخیص کر سکتا ہے کہ محرکات و داعیات نفس میں سے اس پر خاص طور پر کس چیز کا غلبہ ہے. اس لیے کہ مختلف مزاج اللہ تعالیٰ نے بنائے. کسی پر شہوت کا غلبہ زیادہ ہے، مال وال کی اسے اتنی ہرس نہیں ہے، شہوت کا غلبہ. کسی پر یہ کہ اصل چیز ہی پیسہ ہے اس کے لیے، باقی اور کسی چیز میں بھی اس کے لیے کوئی دلچسپی نہیں، کوئی لذت نہیں، پیسہ چاہیے. وہ ایسے لوگ ہیں جن کی شہرت ہے اصل شے، دولت بھی ساری خرچ کر دیں گے اور سب کچھ جو ہے قربان کر دیں گے، اصل شے شہرت چاہیے، یا کسی کو وجاہت چاہیے، کوئی اقتدار. اس کے لیے پرٹیکولرلی اذکار تجویز کرنا، وہ اصل میں پھر ہے، اصل میں معالجہ، پریسکرپشن ہوتی ہے. لیکن یہ کہ اس کو مستقل نظام بنا دینا یہ حماقت ہے. مستقل نظام تو وہی ہوگا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ ان میں بھی آپ نے بعض لوگوں کو پرٹیکولر پرسنز کی حیثیت جو چیزیں بتائی ہیں وہ اس چوتھی کیٹیگری میں آئیں گی، تو وہاں دیکھنا ہوگا کہ حضور نے کس کس قسم کی چیزیں تجویز کی ہیں. بہرحال اس کو جو ایک خلا تھا میں نے چاہا کہ وہ بھی پور ہو جائے. دوسرا انحراف، وہ جو مخالفت نفس کی چیزیں میں نے گنوائی تھی، اس میں سے جو آخری تھی جامع ترین جہاد، وہ خارج. اس میں بھی ایک تو اس کا سبب جو تھا وہ بالکل فطری اور طبیعی، وہی جوانی سے بڑھاپا آنے کی تعبیر، اسی کی تمثیل، اسی کا مثال. اس لیے کہ جب تک تحریک اور دعوت کا مرحلہ ہوتا ہے جہاد فرض عین رہتا ہے، اس لیے کہ وہ تو ہر جہاد ہے، اس میں دعوت و تبلیغ ہے، جہاد ہے، نظم کی پابندی ہو رہی ہے، جہاد ہے. پھر یہ کہ جو آخری مرحلے پر کنفنٹریشن بھی آ رہی ہے تو وہ کسی اور انداز کا ہے معاملہ. ریاست بن گئی تو اب جو ہے وہ جہاد سمٹ کر رہ گیا، یا تو قتال،
مملکت کی حدود کی حفاظت اور بس پڑے تو توسیع، یہ ہم جہاد ہے اصل، اور یہ فرض کفایہ ہے۔ تو گیا وہ ایک طرف تو ذہن سے ویسے ہی ہٹ گیا۔ لہذا سارا زور، ایک تو یہ نا کہ خلافت راشدہ میں بھی ایک کمی آ گئی، اس لیے کہ اب تو ظاہر بات ہے کہ ادھر سے حضرت عمر نے فرمایا کہ وہاں ضرورت ہے محاذ پر اتنے آدمی چاہیے، نکل آئے، بس فرض کفایہ سب کی طرف سے ہو گیا۔ باقی اب جو یہاں پر بیٹھے ہیں، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ تقرب بالنوافل کا مرحلہ جو ہے ان لوگوں کے لیے بالکل ٹھیک ہے، یہاں پر وہ اپنے نوافل کے ذریعے سے جو ہے وہ اور جتنا بھی تقرب حاصل کر سکیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کریں، یا یہ کہ اب ان کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے وہ جامع جو عبادت ہے مخالفت نفس کے لیے وہ حج۔ لیکن یہ کہ جب کہ ابھی وہ جد و جہد جاری تھی تو مسئلہ اور تھا، بالکل وہ جہاد اس وقت فرض عین کے درجے میں تھا۔ لیکن اس کے بعد جو مسئلہ ہوا ہے کہ جب خلافت راشدہ بھی ختم ہو گئی، اب مسئلہ دوہرا ہو گیا، اب نظام ظالمانہ آ گیا ہے، یوزرپرس۔ ان کے خلاف جہاد ہونا چاہیے تھا نظری طور پر، عملی طور پر دو رکاوٹوں کی وجہ سے نہیں ہوا۔ ایک رکاوٹ کہ فاسق و فاجر مسلمان حکمرانوں کے خلاف قتال کا جہاں تک تعلق ہے، بعض لوگوں کے نزدیک تو حرام مطلق ہے جب تک کہ وہ کفر کا حکم نہ دے، الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان۔ ہمارے ہاں کا جو خاص طور پر جو اہل حدیث مکتبہ فکر ہے وہ تو یہاں تک ہے، بعض احادیث ہے چونکہ ایسی، لہذا ان کا موقع اس پر قائم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہرحال اس میں واقعتاً یہ مجتہدانہ بصیرت سے کام لیتے ہوئے اس کا دروازہ تو کھول دیا، لیکن شرط اس کی اتنی کڑی لگا دی کہ وہ تقریباً ناقابل حصول ہے۔ ناقابل حصول کیوں ہے؟ یہ دوسرا سبب کے طور پر گن لیجئے، اس لیے کہ وہاں وہ شہری حقوق کا تصور ہی نہیں تھا، رائٹ آف ایکسپریشن، رائٹ آف ایسوسیشن۔ جب تک یہ دو رائٹس حاصل نہ ہو وہ قوت آئے گی کیسے؟ وہ تو جہاں بھی معلوم ہوگا کیسا ہو رہا ہے وہ بغاوت سمجھی جائے گی، اور بغاوت کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ قتال کا مسئلہ ہے۔ یہ دو اسباب تجزیہ کر کے اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ لہذا تزکیہ نفس کا جو یہ دوسرا عملی شعبہ تھا اہم ترین، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تزکیہ میں اور طریقہ سلوک میں نہایت اہمیت کا حامل تھا۔ مخالفت نفس ہو رہی ہے، آپ مشقت جھیل رہے ہیں، آپ تکلیفیں جھیل رہے ہیں، آپ جو ہے اپنی جان و مال کے لیے 100 طرح کے رسک لے رہے ہیں، خطرات مول لے رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہے، یہی تو مخالفت نفس ہے۔ اور نفس کو دبانا یہی گویا کہ اصل میں انسان کی اس روح کی ترقی کے لیے یہ دوسرا جو منفی پہلو ہے۔ اس کا اتنا بڑا شعبہ ڈیفنکٹ، وہ تو اوپر چھت ہے، چھت اس سے اوپر یہ درخت جا ہی نہیں سکتا۔ اس کو میں کہا کرتا ہوں لامحالہ ایک درخت جو ہے اگر وہ کسی چھت کے نیچے ہے تو جا کر اوپر مڑ جائے گا، اوپر تو نہیں جا سکتا۔ تو وہ جو ملوکیت کا دور ہے وہ ایک ایسی چھت کے مانند بن گیا کہ جس کو ریکنسائل کرنا پڑتا ہے۔ یو ہیو ٹو لیو انڈر دس روف۔ تو مخالفت نفس کا ایک اہم شعبہ جب بند ہوا، اس کے حصے کا بھی سارا بوجھ اب اوراد پر اور اذکار پر اور نئے مراقبوں پر، نئے چلوں پر آخر کرنا تو ہے، اس لیے کہ سارا دور اب مجاہدہ نفس پر آ گیا۔ اس لیے بھی نئے سے نئے جو ریاضتیں اور نئے سے نئے مراقبے اور نئے سے نئے چلے اور سال ہا سال کی سیاحت اور جنگلوں میں جانا، ہوتے ہوتے اسلام میں بعین ہی رہبانیت والا رنگ پیدا، جس کے لیے کیٹیگوریکلی حضور نے کہا تھا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، لا رہبانیت فی الاسلام الا جہاد فی سبیل اللہ، لا سیاحت فی الاسلام الا الصوم۔ یہ لیکن ہوتے ہوتے اب آپ
صوفیاء کے قصے پڑھیے، 40 سال کی ریاضتیں ہوتی ہیں، نہ معلوم کتنی ریاضتیں، لمبی مشقتیں، اور ان میں وہ سب کچھ ہے، تجرد کی زندگی گزر رہی ہے، گھر گرہستی کا ککیڑ مول لے کر کیسے کام کریں گے؟ اس کا سبب پھر نوٹ کر لیجیے، جہاد کا، یعنی یہ دونوں چیزیں جو میں نے کہا تھا کہ صدر اول میں دو ہی حقیقتیں تھیں عظیم ترین، قرآن، جہاد، دونوں کو لنک کرنے والا ایمان، قرآن سے ایمان، ایمان سے جہاد، یہ دونوں ہی، ایک تو ان میں فطری اور طبعی طور پر جب اسلام دعوت و تحریک کے مرحلے سے گزر کر ریاست و سلطنت کے مرحلے میں آ گیا تو ایک تو شفٹ آف ایمفیسس لامحالہ ہو ہی گیا، ہونا ہی تھا، جہاد کا مفہوم بھی کچھ بدلا اور وہ ذکر کا معاملہ قرآن سے ہٹا، دونوں کا ویکوم جو ہوا کچھ نہ کچھ تو پر کرے گی، وہ اذکار کے وہ طریقے ہو گئے، اور یہاں ریاستیں جو ہیں، جہاد اس کے لیے ریاضتیں جو ہے غیر مسنون اور نہایت سخت، اس لیے کہ وہی مطلوب جو نتیجہ تھا کہ جو جہاد شامل ہوتا اس میں، پھر اس میں سارا زور جو ہے نفلی عبادتوں پر، ایک تو یہ کہ نئی سے نئی عبادتیں، نئے سے نئے مراقبے، نئے سے نئے چلے، لیکن یہ کہ پھر نفلی عبادتوں کے اوپر، وہ بھی نماز روزے کے اندر جو ہے سارا ایمفیسس تقرب بالنوافل، اس کا معاملہ بڑھتا چلا گیا، اور تقرب بالفرائض میں سے ایک اہم بڑا جو تھا ذریعہ کہ جہاد اور غلبہ دین کی جد و جہد، اس کا راستہ رک گیا۔ اب آئیے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ آج خود ظاہر ہے تشخیص اگر ہو گئی ہے تو علاج بھی ظاہر ہے۔ علاج کیا ہوگا؟ العود الی البت، اب واپسی اختیار کی جائے اس شے کی طرف جو شروع میں تھی، اسی کا نام تجدید ہے، ریوائول ہے، رینائسنس ہے۔ تو العود الی البت، وہ بھی دو ہی ہوں گے، رجوع الی القرآن، وہ فلکرم جہاں سے ہٹا تھا اس کو صحیح جگہ پر لے آئیے، سینٹر آف ایمفیسس جو ایکسینٹرک ہو گیا معاملہ، ریسٹور اٹ ٹو اٹس اوریجنل اینڈ کریکٹ پلیس۔ ایمان کی شدت یعنی گہرائی بھی اسی سے، اور اس کی گہرائی اور وسعت یعنی انٹلیکچوئل ایلیمنٹ، معرفت کی پیاس، وہ بھی اسی سے۔ یہ چونکہ ہمارا ایک ایسا موضوع ہے جس پر نہ معلوم کتنی مرتبہ گفتگویں ہوئی ہیں، اس وقت صرف یوں سمجھیے کہ عنوانات قائم کر لینا کفایت کرتا ہے۔ چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود، کشتن ابلیس کار مشکل است، جہاں کی او گم اندر اعماق دل است، خوشترا باشد مسلمانش کنی کشتہ شمشیر قرآن است۔ میں اقبال کا یوں ہی قائل نہیں ہوں، میں تو حیران ہوا کرتا ہوں اس شخص کی فکر کی بلندی، یوں ہی میں نے اسے فکر اسلامی کا مجدد نہیں مان لیا۔ اس کا جو اب گفتگو ایک ہوئی تھی، دیکھیے قرآن کا بھی ایک پہلو ہے ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ، پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ، تکرار۔ ایک ہے فہم، تفقہ، غور، تدبر، تفاہم، چیزیں دونوں ضروری ہیں، لیکن ان کی ریشو پروپورشن جو ہے کانورس ہو جائے۔ تفاہم، تعقل، تفقہ کم ہے
تو فزیکل ایلیمنٹ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ. اور اگر وہ ایلیمنٹ بڑھ جائے تو کم شدت کے ساتھ، کم ریپیٹیشن کے ساتھ وہی مطلوبہ مقصد حاصل ہو جائے. اس کے ضمن میں وہ بات آئی ہے کہ جو ایک صاحب نے سوال کی شکل میں کہی تھی، اور وہ قرآن مجید کی نص نہ ہو تو میں کبھی نہ کہتا وہ بات. فہم و تفقہ ہو، تعقل قرآن کے جو نئے وسٹاز اوپن ہوئے ہیں، سائنٹیفک فزیکل فینومینا کے اس طریقے سے منکشف اور مبرہن ہونے کے ذریعے سے، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جو اس وقت موجود نہیں تھا. اور نص قرآنی ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ ہے ضرورت. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، جب ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن منطقی استدلال سے اللہ کو نہیں منواتا، ٹھیک ہے بات بالکل. یہ جو دو لاجکس مشہور ہے، استخراجی ڈیڈکٹیو لاجک اور ایک استقرائی ہے انڈکٹیو لاجک. انڈکشن، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. یہی فزیکل فینومینا جو ہے، یہی تو آیات ربانیہ ہیں. یا قرآن کی آیات آیات ربانیہ ہے، یا یہ آفاقی آیات آیات ربانیہ ہے، یا انفسی آیات آیات ربانیہ ہے. یہ میں نے بحث یہ میں سن 68 میں کر چکا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق غلامی کتابچے میں. آیات قرآنیہ، آیات آفاقی، آیات انفسی میں ہم آہنگی ہے، اور ان تینوں کے نتیجے میں وہی بات جو ہم کر چکے ہیں پچھلے سیشن میں، وہ انر ڈورمنٹ پوٹینشیل کانشسنس ابھرتی ہے، شعور کی سطح پر آ جاتی ہے. اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام تذکر ہے. تذکیر بالقرآن اور تذکر بالقرآن، دوسرے کو یاد دہانی کرانا تذکیر ہے، باب تفعیل ہے، خود قرآن کے ذریعے سے تذکر کر لینا. اچھا، ایک تذکر ہوگا یہ نان انٹلیکچوئل، ایک تذکر ہوگا انٹلیکچوئل، اس کے ساتھ وہ ایلیمنٹ بھی ہو. یہ دوسرا ایلیمنٹ ظاہر بات ہے کہ آج ان آیات ربانیہ کا وہ فہم آج جتنا ہے، آج سے پہلے نہیں ہو سکتا تھا. اس سے تعلق جوڑیے اس بات کی. اقبال نے یہ بات کہی ہے اپنے ریکنسٹرکشن میں کہ آج لیس ریگرس، یہ جو آپ کا جو تزکیے کے جو طریقے جو صوفیاء نے ایجاد کیے تھے اور استعمال کیے تھے، آج کی طبائع ان کا تحمل نہیں کر سکتے. ہم نے تو ایک اور اعتبار سے ان پر غور کیا کہ وہ مسنون نہیں ہے، وہ تو در حقیقت صحیح سے انحراف، الحاد. الحاد کے معنی بھی ٹیڑھ ہے. الحاد کے معنی خدا کا انکار نہیں. الحاد لحد کہتے ہیں نا، اس کو بغلی قبر کو لحد کہتے ہیں جو ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اور ایک سیدھی قبر ہے. تو انحراف و الحاد جو ہوا ہے کہ ذکر وہ قرآن سے ہٹ کر دوسری چیزوں پر، اور جہاد وہ مجاہدہ نفس کے اوپر سارا ارتکاز، مجاہدہ جو ہے خلاف باطل اور خلاف نظام باطل، وہ دروازہ بند ہو گیا. لہذا یہ سارا معاملہ جو ہوا ہے اس کا سبب تو یہ ہے. اس حوالے سے اصل میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وی ہیو ٹو ریٹرن ٹو دی پاسٹ، العود الی البد. لیکن اضافی بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو بھی ریگرس جو بھی اپنے پروگرام تجویز کیے تھے، آج کا انسان واقعتاً اس کا متحمل نہیں ہے. اس کی کمی کے لیے بات سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم کے جو ایریاز اور وسٹاز اوپن کر دیے ہیں، کھول دیے ہیں، جس سے قرآن مجید کا تفہم و تعقل و تفقہ بہت بڑھ گیا ہے، اس سے کمپنسیشن ہو رہی ہے اس رائگرز کی اور وہ شدید مشقت والی جو ریاضتیں تھیں ان کی. نمبر 2، العود الی البد کا دوسرا پہلو کیا ہوگا؟ مخالفت نفس میں عبادات صرف تقرب بالفرائض کی حد تک. باقی یہ جن کو کہتے ہیں نا
رواتب غالباً کہلاتی ہیں یہ جو ہر نماز کے ساتھ، ان کو اس کے ساتھ نچی کر لیجئے، وہ اگرچہ ان میں بھی درجہ بندی ہو جائے گی سنت مؤکدہ، لیکن وہ زمین میں ہے انہی فرض نمازوں کی۔ اس کے اوپر جو اوور ایمفیسس ہوا ہے اس دور میں، صوفیاء کے دور میں، اس سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ یہ کہ مسنون دور، اس دور تک کوشش کیا کرے ہر شخص، لیکن یہ کہ سارا زور اصل میں دعوت اور اقامت دین پر اور مخالفت نفس کے وہ سارے جو اس کے اندر اثرات ہیں انہی کو در حقیقت ذریعہ بنایا جائے تہذیب نفس اور تزکیہ نفس کا، اس لیے کہ وہ ساری محنت و مشقت میں تجزیہ کر کے بتا چکا ہوں۔ محنت و مشقت جو استراحت اور آرام نفس کی طلب ہے اس کے خلاف، انفاق وقت و مال جو حب مال کا کے خلاف ہے، مخالفت نفس ہے، پریزرویشن آف سیلف، پریزرویشن آف اسپیشیز، اس کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ وہ خطرات بول لیں، وہ دعوت آگے بڑھے تو وہ مرحلہ بھی آئے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑے۔ یہ سارے وہ جو مقاصد ہیں وہ اس سے پورے ہو جاتے ہیں۔ اس میں اس اعتبار سے بھی بات بالکل کھل چکی ہے اب کہ اب وہ غلبہ دین کا دور نہیں ہے، اسلام اس وقت ریاست یا سلطنت کے دور میں نہیں ہے، یہ تو حالت غربت کا دور ہے اسلام کا۔ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فتوبى للغرباء، تو اس حوالے سے بھی اوریجنل کی طرف حالات وہی ہے، اوریجنل کی طرف ہمارا رجوع کرنا منطقی ہے، معقول ہے، مطلوب ہے۔ اس میں جو بھی سلطنت کے دور میں آ کر کوئی کمی پیدا ہو گئی تو وہ کمی اس وقت تو موجود نہیں ہے، انہیبیشن موجود نہیں ہے، وہ فطری اور طبعی جو کوئی آ گئی تھی کمی اس کا فیکٹر اب موجود نہیں ہے۔ جب ہو جائے گا اس کے بعد جو لوگ ان کے لیے کمی ہوگی دیکھا جائے گا، لیکن یہ کہ جو ہمارا مسئلہ ہے اس میں تو نہیں، لہذا ہمیں تو لازماً اسی ادھر رجوع کرنا ہے ہی ہے۔ نمبر 2 جو رکاوٹ تھی وہ بھی نہیں ہے الحمدللہ، کم سے کم پاکستان میں آپ کے لیے اس وقت تک تو نہیں۔ آپ کو حقوق حاصل، رائٹ آف ایسوسیشن، رائٹ آف ایکسپریشن، رائٹ آف گیدرنگ، آپ کے اوپر قدغنیں نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو قدغنیں آپ نے خود لگا رکھی اپنی حب مال، حب جاہ، دولت کی محبت، آرائش اور عیش کی محبت، ان محبت کی وجہ سے جو آپ نے لگا رکھی ہے اس کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ ایکسٹرنلی تو کوئی آپ کے اوپر نہیں ہے، جتنا ایثار کر سکے۔ واتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اب یہ کہ کسی کے نزدیک اپنا کیریئر ہی وہ معبود ہے، اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ کسی کے نزدیک ملازمت ہے، شاید اللہ تعالیٰ کی رزاقیت جو ہے وہ تو اسی ملازمت کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے، اور تو اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے۔ یہ دوسری بات ہے، یہ پرسنل معاملات ہیں۔ اس ماحول میں رکاوٹ نہیں آتی، کوئی قانون نہیں، آپ کو حق حاصل ہے۔ جتنا آپ اس کے اندر جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، اٹ ڈیپینڈ اپون یو۔ جتنا ایثار کریں گے اتنی ہی آپ اپنی روحانی ترقی کا راستہ کھولیں گے، جتنی نفس کی مخالفت کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے ارتقاء روحانی جو ہے وہ اس کی منزلیں طے ہوں گی۔ بس ایبسولوٹلی ڈیپینڈنٹ اپون یو۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں تو ذرا کوئی بات کرتا تھا تو باغی شمار ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین تو باغی تھے، اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا اس وقت سوائے اس کے کہ وہ پھر بیٹھ لے کر کوئی کنفرنٹیشن کوئی جنگی ہوتی، اور تو کوئی راستہ ہی نہیں۔ یہ جو جہاد ہے جس کے مواقع اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس لیے دے دیے تھے، جو میں نے تجزیہ کر کے آپ کو بتایا ہے حال ہی میں اپنی تقاریر میں، کوئی سینٹرل گورنمنٹ کا نہ ہونا عربین پیننسولا میں ایک بہت بڑی سہولت تھی آپ کے لیے۔ سپر پاورز کا غافل ہی رہنا، پتہ ہی نہیں چلا انہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں، ان کی جڑیں کٹ رہی ہیں، انہیں پتہ ہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بریدنگ سپیس ملی ہے۔ ہاں گورنمنٹ نام کی ایک شے تھی اگر کسی درجے میں تو مکے شہر میں تھی، وہاں آپ کو معلوم ہے وہاں سے آپ کو نکلنا پڑے۔ اس حوالے سے ہمارے ہاں اس میں جو سہولتیں وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ملک ہے آپ کا، آپ کو یہاں پہ حقوق حاصل ہیں،
ٹھیک ہے ان کے وسائل ہیں، وہ آپ کی کریکٹر ایسیسینیشن کریں گے، کریکٹر ایسیسینیشن کے لیے بڑے سے بڑے قلم کار لوگ موجود ہیں جن کو وہ خرید سکتے ہیں، یہ سب کچھ ہوگا، بٹ اسٹل یو ہیو دی رائٹس. آپ کے لیے ہاتھ آپ کے بندھے ہوئے نہیں. بہرحال میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. دیکھیے کام وہی ہے جو ہم کر رہے ہیں. سارا تجزیہ، ساری تشخیص آج تزکیہ نفس کے حوالے سے اور تصوف کے حوالے سے وہی آ گیا. آئی صدائے جبرائیل، تیرا مقام ہے یہی. اہل فراق کے لیے وصل دوام ہے یہی، یا عیش دوام ہے یہی. شعر مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، لیکن پھر میں اسی آیت مبارکہ کا حوالہ دے رہا ہوں. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. یہ جو بھی کام ہم نے شروع کیے تھے الحمدللہ، وہ بات جو میں نے اس شروع میں بھی کہی تھی کہ جہاں تک فکر کا تعلق ہے، سوچ کا تعلق، میری اس فکر کا تانا بانا سورہ کبریٰ یہ اس کام کے شروع کرنے سے پہلے میرے ذہن میں مکمل. اس کی گواہی نشرت ثانیہ سے لے لیجئے، اس کی گواہی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق سے لے لیجئے، اس کی گواہی حقیقت زندگی نامی وہ میرا مضمون سن 66 کا لکھا وہ اس سے لے لیجئے، سن 68 کا وہ ہے کہ جو یہ آپ نے پڑھا عقل و نقل کی کشمکش. میرا فکر جو ہے